السلام علیکم کلاس 1 کے بچے، امید ہے آپ سب بچے ٹھیک ہوں گے اور کھیل کود کے ساتھ اپنی پڑھائی بھی پراپر طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ میں نے آپ کو سبق پڑھایا تھا تصویری تفہیم۔ آپ بچوں نے اس میں سے یہ جتنی بھی اس میں تصویریں ہمیں نظر آ رہی ہیں، جتنی بھی یہ تصویریں نظر آ رہی ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ سب کو ان کے نام یاد ہو گئے، لکھنا بھی آ رہے ہیں آپ کو؟ مطلب جیسے یہ کھڑکی ہے، یہ طوطا ہے، یہ پلنگ ہے، اس کے ساتھ پھر یہاں پر یہ کرسی ہے، میز ہے، یہاں پہ یہ بیگ رکھا ہوا ہے اور اس طرح سے کپڑے نیچے پھیلے ہوئے ہیں، جبکہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، ہر چیز کو اپنی جگہ پہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر یہاں پر یہ جو کام تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ابھی آپ یہ کام نہیں کیجیے گا، جب آپ کو واٹس ایپ پہ ریٹن ورک ملے اس وقت آپ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ باقی آپ بک میں کریں تو بک میں آپ لوگوں نے یہ کام کر لیا ہوگا۔ اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو میں آپ کو سکھاؤں گی، میں آج سکھاؤں گی اسم کی تعریف سکھاؤں گی آپ کو، اور میں آپ کو سکھاؤں گی واحد جمع، ٹھیک ہے؟ واحد کیا ہوتا ہے؟ واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک، جمع کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے، ٹھیک ہے؟ واحد مین ایک اکیلا اور جمع مین بہت سارے۔ اب جیسے یہاں پہ یہ لفظ ہے بستہ، تو اگر یہاں پہ ہم لوگ جمع، بستہ تو ایک بستہ ہوتا ہے، ایک بیگ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم یہاں پہ بڑی یہ لگائیں گے تو پھر وہ بن جائے گا بستے، اور اس کو پھر ہم جمع میں لکھیں گے، یعنی بہت سارے بستے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے اور بھی چیزوں کے ہیں، جس طرح میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں۔ یہ کام ابھی نہیں کیجیے گا، آپ کو ٹائپ کیا ہوا کام جب ملے تو اس وقت آپ کریں، ٹھیک ہے؟ ابھی تو میں یہ آپ کو صرف سمجھا رہی ہوں۔ جیسے یہاں پہ یہ دیکھیے بچہ، میں نے واحد میں لکھا ہے بچہ، بچے کی ایک بچہ کی جمع کیا ہوتی ہے؟ بچے، بہت سارے بچے، ٹھیک ہے؟ آپ کا روم، آپ کا کمرہ، اور جب ہمارے گھر میں 2 3 4 کمرے ہوتے ہیں تو کیا میں نے کہا؟ کمرے۔ پھر وہ کمرہ نہیں ہوگا کہ ہمارے گھر میں 3 کمرہ ہے، نہیں، ہمارے گھر میں 1 کمرہ ہے، ہمارے گھر میں 2 کمرے ہیں، ہمارے گھر میں 3 یا 4 کمرے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ جمع ہو جائے گا۔ جیسے میرے ہاتھ میں یہ پینسل ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ پینسل۔ لیکن جب اگر یہاں پہ 3 4 رکھی ہوئی ہوں ایسی پینسل تو کیا ہو جائیں گی؟ وہ پینسلیں۔ تو اس طرح سے یہ جمع الفاظ بناتے ہیں۔ جیسے چوہا، کبھی کبھی ریٹ آ جاتا ہے نا گھر میں، چھوٹا سا یا گندا سا بڑا، تو پھر ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ ایک اگر ہوگا تو وہ چوہا ہوگا، اور اگر بہت سارے ہوں گے تو پھر وہ کیا کہیں گے اسے؟ پھر ہم ان کو بولیں گے چوہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز میں آپ کو سکھاؤں، بیٹا آپ کا کام مجھے مل گیا ہے، شایان آپ کا کام، آسیہ سلمان، عفیفہ سلمان، آپ کا کام بھی بہت پیارا، ٹھیک ہے؟ آپ بھی یقیناً بہت پیاری بچیاں ہوں گی۔ میں نے آپ کی تصویریں دیکھی، آپ لوگوں نے بھیجی تھی اپنی پک کام کرتے ہوئے؟ نہیں تو آپ ابھی اپنی پک جو ہے نا وہ ضرور مجھے بھیجیے گا، میں دیکھوں گی کہ عفیفہ کون سی ہے اور آسیہ سلمان کون سی ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جیسے ہم جوتا جو ہم پاؤں میں پہنتے ہیں، شوز، ٹھیک ہے؟ جوتا ایک واحد، لیکن جب ہم بہت سارے ہوں گے نا، آپ لوگوں کے بہن بھائیوں کے بھی سب باہر رکھے ہوئے ہوتے ہیں ڈور کے پاس، تو پھر وہ کیا ہوتے ہیں؟ اگر بہت سارے ہوں تو جوتے، ٹھیک ہے؟ بڑی یہ مل کے مرغا، لیکن بہت سارے اگر ہوں گھر میں تو مرغے، تالا، تالے وہ جو لاک ہوتا ہے دروازوں میں لگاتے ہیں، اس طرح سے اگر جو مرغی کا ہوتا ہے چوزا، وہ جو کلرفل آپ لوگ لے کر نہیں آتے ہو گھر میں، ریڈ، گرین، یلو، تو اگر ایک پنک بھی ہوتا ہے، اگر ایک ہو تو وہ ہوگا چوزا، اگر بہت سارے ہوں تو کیا ہوں گے؟ چوزے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے بلی آپ کے گھر میں ہے، اگر بلی تو وہ ایک ہوتی ہے، بہت ساری ہو جاتی ہیں بلیاں، لیکن میں نے لکھا نہیں ہے، آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ اس طرح سے ایک گلاس، ٹھیک ہے؟ ایک گلاس ہوتا ہے لیکن بہت ساری گلاسیں، اس طرح سے ہم لوگ نہیں بولتے۔ کبھی وہ لفظ بھی ہوتے ہیں جس میں واو اور نون غنہ لگ جاتا ہے، پھر وہ گلاسوں ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا یہاں پہ دیکھیے میں نے لکھا ہے اسم، اور مجھے دوسرا آپ کو سکھانا ہے اسم، ٹھیک ہے؟ ناؤن،
نام، اسم کا مطلب ہوتا ہے نام. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کا اسم کیا ہے تو آپ مجھے اپنا اسم یعنی اپنا نام بتائیں گے کہ میرا نام عفیفہ ہے، میرا نام مرسلین ہے، میرا نام آسیہ ہے، میرا نام ہے امثال. امثال ہاؤ آر یو؟ اور اس طرح سے آپ جو ہو نا اپنے اپنے نام مجھے بتاتے جاؤ گے. امثال ہیں، خضر ہیں، بہت سارے بچے کلاس میں نئے نئے آئے ہیں. ٹھیک ہے، اب دعا کریں کہ اسکول اوپن ہو تو آپ بھی ٹیچر کو دیکھیں اور ٹیچر بھی آپ سب بچوں کو دیکھیں. یہاں پہ دیکھیں اسم، اسم کا مطلب ہوتا ہے نام. اگر کوئی آپ سے کہے کہ اسم کیا، آپ فوراً کہیں گے نام. لیکن جب ہم لکھیں گے نا ہم اس طرح سے لکھیں گے، اسم کی تعریف، یعنی ہم اس کا انٹروڈکشن دے رہے ہیں نا اسم کا، اسم کی تعریف، اسم کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، میں نے تو بتا دیا اسم کا مطلب نام ہے، لیکن جب پڑھیں گے سیکھیں گے تو تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھیں گے. کیسے؟ کسی چیز، جگہ، جانور اور انسان کے نام کو اسم کہتے ہیں. جیسے علی، محمد، آسیہ، عفیفہ، امثال، خضر، شایان. اسے آپ اپنے نام یاد کر لو. ٹھیک ہے، بسکٹ، کیک، ٹافی، کینڈی، اور کیا کھاتے ہو آپ لوگ؟ چاکلیٹ. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزوں کے نیم ہو گئے، یہ چیزوں کے اسم ہو گئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد بلی ہے، طوطا ہے، کتا ہوتا ہے، آج کل گائے آئی ہوئی ہے، گائے ہے، بکرا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے ایک دو نام آپ یاد کر لیں. دو نہیں یاد کر سکتے آپ ایک ایک نام یاد کر لو، ایک اپنا نام، باقی چیزوں کے نام. اسکول ہے، پارک ہے، ہاسپٹل ہے، یہ ساری جگہوں کے نام ہوتے ہیں. بنی ہوئی تو وہ گھر کی طرح ہی ہوتے ہیں نا، لیکن ان کے الگ الگ نام ہوتے ہیں. ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسکول. اسکول میں ڈیسکس ہوتے ہیں، آپ پڑھنے کے لیے آتے ہو. پھر دوسری بلڈنگ بنی ہوئی ہوتی ہے جس میں ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہاسپٹل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ اس کو سمجھ میں آ گیا. اسم، اسم کی تعریف، کسی چیز، جگہ، جانور اور انسان کے نام کو اسم کہتے ہیں. جیسے کوئی بھی ایک نام اپنا لے لیجیے، عفیفہ، آسیہ، آپ لوگ اپنا نام لو بیٹا. ٹھیک ہے، امثال آپ اپنا نام لے لو، اور جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے اس کا نام لے لو. جیسے آم ہے، انگور ہے، یہ پھلوں کے نام ہیں نا الگ الگ. کیلا ہے، کچھ بھی ایسے نام لے لے. جانور کا نام لے، جگہ کا نام لیجیے. ٹھیک ہے، ایک ایک. ابھی آپ کو جب کام ملے تب آپ یہ کیجیے گا. ابھی آپ اسم کی تعریف یاد کر لو. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.